ہمارے اکابرین نے واضح لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرما دے پھر وہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ولایت کو چھین لیتا ہے، یا گناہ کبیرہ نہ کرے، گناہ صغیرہ کرے لیکن لگاتار کرتا رہے، توبہ ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ولایت کو چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نمبر 1 کوئی جاہل اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، اور اگر وہ صاحب علم ہے اور اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی لیکن بے عملی نہ چھوڑے، گندگی نہ چھوڑے تو ولی رہ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے ولایت کو چھین لیتا۔ تو اب پھر اس طرف آ جائے، کوئی اپنے مریدیوں کو سینے سے لگا رہا ہے، جفی دے رہا ہے، کوئی بڑکے مار رہا ہے ممبروں پہ بیٹھ کر، بارش کا فرشتہ آیا، پوچھا بابا بارش برسا دوں؟ میں نے کہا خبردار، بارش نہیں برسانی ہے، نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا جی حضور چلا گیا۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی آگے بارش کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ یوٹیوب دیکھیں بھری پڑی ہے اس طرح کے فراڈیوں سے، گندی گندی گالیاں دیں گے نا، ماں بہن کی گالیاں۔ اب آپ کہیں مریدوں سے یار یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے پیر صاحب، تمہیں نہیں پتا یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں؟ بھائی اس میں کون سی معرفت پوشیدہ ہو گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معرفت الہی کس کو حاصل ہوگی بولیے؟ لیکن کبھی میرے سرکار کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکلا؟ جو پیر گالیاں بکے میدان محشر میں جواب دہ ہوگا، اس کے پاس کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کہنے جی مجذوب ہیں، پہلے تو حالت جذب کی تعریف مجھے بتائیے کہ جذب کہتے کس کو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اللہ کو مجذوب ہوتا ہے کبھی بھی اعلانیہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ مجذوب تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تجلی نظر آتی ہے، اللہ انوار و تجلیات ایک دم کھول دیتا ہے اس کے لیے، اور اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو اس کا دماغ بعض اوقات الٹ جاتا ہے، یعنی ایسا بس کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنی کیفیت سے باہر نکل جاتا ہے، یہ مجذوب ہے۔ لیکن کمال یہ ہوگا اس حالت جذب میں بھی کوئی شریعت کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا ہے بابا، آپ کہہ رہے ہیں بابا حالت جذب میں، نماز کا وقت نکل گیا، اب ایسے ملے مجھے نا، میں نے کہا یار پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں، لو بھائی، اور تم لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ روحانی جماعت، یہ پوری روحانی جماعت ہے، سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے، پیر صاحب نماز اقتدا کر رہے ہیں روحانی، یہ سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گیا۔ وہ بھائی کوئی ایسی نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ہو، صحابہ کرام نے پڑھی ہو، اولیاء اعظام نے پڑھی ہو، کہاں سے روحانی نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک علاقے میں گیا تو پیر صاحب چرس کے سٹے لگا رہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو نہیں پتا جب یہ چرس پیتے نا تو دنیا سے دھیان ہٹ جاتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی۔ تو میں نے دائرہ میں رہ کے عرض کی تو بہتر یہ ہے کہ چرس کی سگریٹ کی بیعت کی جائے، جو پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے تو پیر صاحب سے بڑھ کے تو چرس کی سگریٹ ہوئی۔ یہ حال عورتوں کو سامنے بٹھانا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کر رہے ہیں، عورتیں پیر دبا رہی ہیں، جوان عورتیں، اور پیر بیٹھا ہوا ہے۔ ملاقات شروع ہوئی، بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، مرد باہر نکل جائیں، پیر صاحب مریدنیوں پہ فیض جاری کریں گے تنہائی کے اندر۔ اور ہم جیسے بعض بالکل غیرت سے خالی میں اس شخص کو کہوں گا کہ اپنی بہن بیٹی کو تم کسی شخص کے سامنے بٹھا دو دین کے نام پر، کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسی لیے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں جھپی والی سرکار، وہ عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ تو میں اس کو شخص کو بے حیا کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا جو اپنی عورتوں کو وہاں بھیج رہا ہے؟ ایک غیر مرد عورت کو سینے سے لگا رہا ہے اور فیض جاری کر رہے ہیں، پیر صاحب لگا کے کافی دیر تک کھڑے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھیں آپ جا کے، خرافاتیں مچی پڑی ہیں۔ یہ ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی سنی نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سازش کے تحت ہم میں داخل کیے گئے ہیں تاکہ اہل سنت کو بدنام کیا جائے۔ مزار پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا نہ ولی ہوتا ہے نہ وہ صحیح اہل سنت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی خرافات کی وجہ سے ہم اہل سنت بدنام ہو گئے، ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ کو چھوڑنے والا کہا جاتا ہے، ان بدبختوں کی وجہ سے دھمالے ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں مزارات پر جوان عورت بڑے بال کھول کر پورے اور ڈھول کی تھاپ پہ یوں گھوم رہی ہے، اور سارے برابر میں، سارے پڑوس میں بھائی کھڑے ہوئے بہن کو پاکیزہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یار شرم کرو تم، تمہاری بہن کو اس طرح نچوایا جائے، آپ کھڑا کریں گے اپنی بہن بیٹی کو؟ بولے نہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہی نوجوان جو اپنی بہن بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ جب مزار پہ جائے گا وہ بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوگا۔ بھائی یہ تماشا حرام ہے، اس کا کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اولیاء کی خود تعلیمات یہ ہیں کہ ولی وہی ہوگا جو اعلانیہ طور پہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اعلانیہ کی قید لگا رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ روزانہ کھڑکی سے جھانک رہے ہیں پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، اور آپ کہیں جی دیکھ رہا ہوں گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ تجسس کا حکم نہیں ہے، ظاہر دیکھیں نا۔ اگر ظاہر میں نماز نہیں پڑھتا، علم دین نہیں سیکھا ہوا، عقیدے کی خرابی ہے، گالیاں بکتا ہے، عورتوں کو بے پردہ بٹھا رہا ہے، چوری چکاری کے اندر ملوث ہے، اپنے چرسی، موالی، شرابی، جواری
اور فراڈ کرنے والے مریدوں کو اپنے پاس رکھتا ہے، ان کی حوصلہ افزائیاں کر رہا ہے، تو یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے دور رہیں۔